نہ کہنا، یہ نہیں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ، نون شکیلہ تاکید کے طور پہ کہا، ہرگز گمان بھی مت کرنا، خیال بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ جملہ میں بول رہا ہوں، دل سے سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے۔ قرآن کے مطابق حضور کا غلام شہید زندہ، جب غلام زندہ ہے تو آقا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ حضور کا کمال یہ ہے، حضور کا مقام یہ ہے۔ تو پھر آئیے چلتے ہیں شب معراج کی طرف۔ مسجد اقصی ہے، رسول اللہ امامت پر کھڑے ہیں، 1,00,000 سے زائد انبیاء رسول حضور کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے۔ کہنے لگے یہ تو منامی تھا، خواب تھا، خواب میں حضور نے دیکھا کہ رسول اللہ نے مسجد اقصی میں امامت کرائی، پھر پہلے آسمان پر، پھر 10ویں، پھر ایسے ہی تو سارا خواب کا عالم تھا۔ میں نے کہا اچھا خواب کا عالم تھا تو قرآن سے پوچھ لیں، چونکہ بات تو قرآن کی مانتے ہیں نا۔ میں نے کہا قرآن سے پوچھ لیں، کہنے لگے پوچھ لیں۔ میں نے کہا قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، قرآن نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسرا بروح نبیہ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے نبی کی روح کو معراج کروائی، کہا میں نے اپنے عبد خاص کو معراج کرائی۔ میں نے کہا مولانا میں تم پہ چھوڑتا ہوں، علم لغت کو اٹھا، ہزاروں سال کی ڈکشنری کو اٹھا، اگر عبد کا معنی روح لکھا ہے تو میں تیری بات کو مان لوں گا۔ عبد کا مطلب ہے روح مع الجسد، ایسا جسم جس کے اندر روح ہو اس کو عبد کہتے ہیں۔ جب روح نکل جاتی ہے تو اس روح کے نکلنے کے بعد اس کو میت کہتے ہیں، اس کو بندہ نہیں کہتے۔ بندہ اس کو کہتے ہیں جب روح اس کے درمیان ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نے کہا اسرا بعبدہ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج نہیں کرایا بلکہ جسمانی معراج تھا۔ 1,00,000 سے زائد انبیاء بھی مسجد اقصی میں تھے، مصطفیٰ بھی مسجد اقصی میں تھے۔ شب معراج اور کسی کی مزار مسجد اقصی میں ہے، کسی کی مزار بیت المقدس میں ہے، کسی کی مزار مسجد حرام میں ہے، کسی نبی کی مزار فلسطین میں ہے، کسی نبی کی مزار کسی مقام پر ہے۔ اللہ کے ہر نبی اپنے اپنے مزارات سے اٹھ کر اپنے اپنے جسموں کے ساتھ مسجد اقصی میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ پہ درود پڑھ کر رسول اللہ کا استقبال کر کے حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے اعلان کر رہے تھے خدا کا ہر نبی بھی زندہ ہے، مصطفیٰ بھی قیامت تک زندہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ میں نے کہا مولانا اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو اس سے واضح بات ہو گئی کہ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر رسول کیا ہے، اللہ کا ہر ولی بھی زندہ ہے۔ کہنے لگے نہیں رسول اللہ کا وصال ہوا، سب نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، رسول اللہ کا وصال ہوا، نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ کہتے سوال کرتے رسول اللہ کا وصال ہوا، نماز جنازہ پڑھایا گیا، تو جب نماز جنازہ بھی ہو گیا تم کیسے کہتے ہو زندہ؟ میں نے کہا میں حیات برزخیہ کی بات کرتا ہوں۔ اگر تم نماز جنازہ کی بات کرتے ہو ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت کر۔ میرے خیال میں تم تھک گئے ہو، میں نے کہا ایک بھی حدیث سے صحیح سے ثابت کر کہ رسول اللہ کا جنازہ ہوا ہو، حضور کا نماز جنازہ نہیں ہوا۔
صحابہ ٹولیوں کی شکل میں آتے تھے، حضور کے کمرے میں داخل ہوتے تھے، حجرے پاک میں رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کرتے تھے، پھر آگے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ باقی رہا، جاری رہا۔ میں نے کہا کیوں؟ جواب میں دے رہا ہوں، سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے۔ میں نے کہا مردہ کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، زندہ کا جنازہ نہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ والنجم اذا ہوا، قسم محبوب تیری کہ تو ستارہ ہے۔ دوسرا معنی کر رہا ہوں، والنجم اذا ہوا، قسم محبوب تیری کہ تو علامت حیات ہے، زندگی کی علامت ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی بحث میں نے کرنی ہے، مگر تھوڑی سی مشکل بات ضرور ہے، مگر سمجھ میں آ گئی تو عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، توجہ ہے بلا؟ ایک میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی متى وجبت لک النبوہ، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور آپ کو غور کریں، کب سے نبی ہیں؟ متى ظرف زمان کے لیے آتا ہے، متى ظرف زمان کے لیے ہے۔ سوال عرصے کا ہو رہا تھا، کتنے عرصے سے نبی ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ منصب نبوت پر ہیں، کب سے نبی ہیں؟ تو جواب عرصے کا دینا چاہیے تھا۔ اس نے پوچھا کتنے عرصے سے نبی؟ سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں بن رہے تھے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں بن رہے تھے، اس وقت بھی نبی تھا۔ میرے آقا وہ تو سوال کر رہے ہیں متى وجبت لک النبوہ، کتنے عرصے سے نبی ہیں؟ آپ جواب دے رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی جسم اور روح کے درمیان تھے، ابھی تکمیل نہیں ہوئی تھی، ابھی بنے نہیں تھے مکمل طور پر، بننے کے مرحلے میں تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ آقا وہ سوال عرصے کا کر رہا ہے۔ مولانا خواجہ شریف صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے پوچھے مولانا کتنے عرصے سے خطاب کر رہے ہو؟ میں کہوں گا میں 20 سال سے کر رہا ہوں، 40 سال سے کر رہا ہوں، 30 سال سے، چونکہ سوال عرصے کا ہے، جواب بھی عرصے کا۔ سوال تو کر رہا ہے کتنے عرصے سے نبی؟ حضور جواب دے رہے ہیں اس وقت بھی نبی جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ 3 جوابات ہیں اس کے، میں دے رہا ہوں، تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بھائی عرصے کا تعلق ہوتا ہے وقت کے ساتھ، وقت کا تعلق ہوتا ہے زمانے کے ساتھ، زمانے کا تعلق ہوتا ہے وقت کے ساتھ۔ حضور اسے عرصے کا جواب عرصے سے نہ دے کر اشارہ کر رہے تھے، وقت بعد میں پیدا ہوا، نور مصطفیٰ اس سے پہلے موجود تھا۔ تو عرصے کی بات کر رہا ہے، عرصہ تو بعد میں پیدا ہوا، زمانہ تو بعد میں پیدا ہوا، نور مصطفیٰ اس سے پہلے موجود تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو سرکار نے فرما تخلیق کیا۔ یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہی، اللہ نے سب سے پہلے جابر تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ تو فرما وقت بعد میں، نور مصطفیٰ اس سے پہلے۔ چلو بات مشکل تھی، آسان اور بنا دوں۔ جب یہ بات سمجھ میں تقریر عوامی سطح پر نہیں کرتا، عشق ضرور سناؤں گا مگر عقیدہ پہلے مضبوط کروں گا۔ اگر 10 نکتے میں سے ایک نکتہ بھی سمجھ میں آ گیا تو میرا آنا، میں نے آج تک پیسے کے لیے تقریر کی ہے، رب جانتا ہے
مکا کے تقریر کرنا خنزیر کے برابر حرام سمجھتا ہوں. تقریر اس لیے کرتا ہوں تتھی جوگن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں سن باہر شہر بازار پھراں مت یار ملم کہیں سانگ مت یار ملم کہیں سانگ سبب. کوئی ادا تو پسند آ جائے گی, کسی ادا پر تو چہرے سے نقاب ہٹا دیں گے, کبھی تو کرم ہو جائے گا, کبھی تو نگاہ اٹھ جائے گی, کبھی تو لبوں پہ بصر مختار کا نام آ جائے گا. اگر اس دنیا میں نے صحیح قیامت میں ہی صحیح, بس ساری زندگی کا ثمرہ یوں مل جائے کہ قیامت کے دن حضور اتنا کہہ دیں میرے مالک مظہر مختار بھی میرے در کا غلام تھا, محمد پکیندے گزر گئی. محمد پکیندے گزر گئی, عہد نال عہد ملیندے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی. میں کیا, میری حیثیت کیا. حضرت شیخ اوہدی رو رو کے کہہ رہا تھا, حضرت پیر فرید کا مرشد پیشے درے تو اوہدی ہم چو سگا فتح دا است گاہے نہ گفتہی بہو اس سگا نے کیستی. میرے آقا کئی سال ہو گئے آپ کی گلیوں میں کتا بن کے پڑا ہوا ہوں, یہ اٹھا کر کبھی پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ کن کتوں میں تیرا شمار ہوتا ہے. مجھ سے پوچھو تو اس لیے جاتے ہیں ملسم یار فرید کداہی, ملسم یار فرید کداہی, دودھ دکھاواں کٹ کداہی. یہ عاشق رسول بیٹھا ہے, مجھے اس کی عزت کی قسم, حضور ملتے ہیں چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں. ملسم یار فرید کداہی, دودھ دکھاواں کٹکڑاہی. بس میرے آقا یہ جھولی ہر وقت پھیلائے بیٹھے ہیں, کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس جگہ. آپ کی تعریف کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈھول لسانے ویڑے اوس. کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈھول لسانے ویڑے اوسی. بس کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈھول لسانے ویڑے اوسی. رنج ہجر تے سخت ستائم اکھیاں رو من دل کرراوے, دلڑی جھکدی تن طرفاوے, رات دہاں آرام نہ آوے, ٹکدو ہاتھ دے بار اٹھا. کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈھول لسانے ویڑے اوسی. وہ ان عاشقوں سے پوچھ, یہ صبح سے لے کر شام تک یار کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور تڑپ تڑپ کر کہتے رہتے ہیں تو صبح من گزر آری منے مسکین زداداری, تو صبح من گزر آری منے مسکین زداداری. فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ, تنم فرسود جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ, دلم پر درد آوارا زیسیاں یا رسول اللہ. نسیمہ جانب بطھا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن. نسیمہ جانب بطھا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن. ہوا جلدی جا حضور کی بارگاہ میں پیغام سنا. نسیمہ جانب بطھا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن. سے مہجوری برآمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, عظمت
جیون نہ بھاوے اللہ کے جو مقدرات کرے آؤ پھر سب مضمون کو چھوڑ دیا میں نے اللہ کے ولی کے در پر بیٹھے ہیں پھر ان سے عشق کی خیرات مانگتے ہیں عشق کی دولت مانگتے ہیں اور اللہ کا ولی سنتا بھی ہے دیتا بھی ہے عطا بھی کرتا ہے حضور آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں پھر آؤ سنو حضرت تاجدار سیال حضرت شمس العارفین پیر سیال یہ مرید ہے تاجدار توسا حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت پیر پٹھان کے حضرت شمس العارفین ولیوں کی شان تو سن اپنے آستانے سے باہر نکلے جوتی اتار دی خلیفوں نے کہا کیا وجہ فرمایا آج دل کرتا ہے سرگودا سے توسا شریف تک ننگے پاؤں مرشد کے در پہ نہ جاؤں کیوں میرا پیا مجھ سے راضی ہو جائے میرا مرشد مجھ سے راضی ہو جائے جوتی اتاری ہے پیدل چلے ہیں پیدل چلتے چلتے مرشد کے در پہ پہنچے